बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि अडयाला जेल आज मुलाकात का दिन, लेकिन आज भी ये मुलाकात नहीं करवाई गई। वजह क्या बनी, लिस्ट क्या थी, इसकी तफसील व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर असद कैसर की असम्बली के फ्लोर पर तकरीर, उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत में बैठे हुए बीरबलों को क्या पैगाम दिया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान के खिलाफ जाकर क्या बयान दिया, ये भी आपको बताएंगे आज की इस डिशेस में। और फिर हमाद अजहर क्या इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ व्यूअर्स, हामिद मीर साहब की अडयाला जेल में मुलाकात, और इस मुलाकात को किसने फैसिलिटेट किया, उन्होंने खुद ये पूरी कहानी सुनाई है। इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का, और ब्यूरोक्रेट से सख्त रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन जिस मुल्क का वजीर दिफा पाकिस्तान में सरमाकारी की बात करे, हमारी हुकूमत सरमाकारों को पाकिस्तान लाने की बात करे इन्वेस्टमेंट के लिए, आप मिडिल ईस्ट का दौरा करते हैं, दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान अमन की जगह है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसी मुल्क का वजीर दिफा कहता है कि जनाब 2000 अरब का स्कैंडल है, और इसका जो एक असर पाकिस्तान की मईशत पर क्या पड़ेगा, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बलूचिस्तान में जी इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और ये क्यों किया गया, और फिर बहरिया टाउन की नीलामी का मामला, और सरकारी इदारों की निजकारी, ये भी एक प्लान तरतीब दिया गया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिर जो सबसे आम खबर है कि आज इमरान खान की मुलाकात का दिन था और आज भी इस मुलाकात को नहीं करवाया गया। एक लिस्ट अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के पास गई, और इस लिस्ट में डॉक्टर अमजद, बशीर खान, खुरम शहजाद विर्क, आतिफ चौधरी, रजब अली खान अब्बासी, फरिया अदरीस एंकर, उन्होंने मुलाकात करनी थी, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ये वो इस्तेहकाक है, ये वो हुक्म था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था कि आप हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें करवाएंगे, लेकिन अभी तक किसी एंकर को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इससे पहले शिफा यूसुफ जई, और इसके अलावा 2-3 और एंकर्स हैं जी, जिन्होंने अडयाला जेल के अंदर जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी थी ताकि वो हालात देख सके, इमरान खान से बात कर सके, लेकिन सिर्फ आपको खोखले दावे हुकूमत की तरफ से नजर आएंगे। अडयाला जेल के अंदर सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, बल्कि इस हुकूमत का भी जो जुल्म और फस्तायत बढ़ती जा रही है, उतना ही हाथ है जितना हमने 78 वर्षों में जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है और सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करती रही। अगर आप माजी में मरीम नवाज के उस जुमले को याद रखें कि देखो आज वो मेरे पास कैद है, तो आपने इस जुमले को भूलना नहीं। आज जब भी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, 22-22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है, और खाने के लिए इमरान खान को जो जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाती, वज़ू के लिए साफ़ पानी मुहैया नहीं किया जाता, आपसे तमाम सहूलियात जो हैं एज अ पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर जो आपको मिलनी चाहिए आपको नहीं दी गई। इसमें इस हुकूमत का भी उतना ही हाथ है जितना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ है, क्योंकि मरीम नवाज ने एक जुमला कहा कि देखो आज वो मेरे पास कैद है। तो जब भी ये जुल्म होगा, आपने मरीम नवाज के उस जुमले को याद रखना है जो मरीम नवाज ने इमरान खान के हवाले से कहा। ये हुकूमत सिर्फ इमरान खान के गिर्द घेरा तंग नहीं कर रही, बल्कि अडयाला जेल के बाहर भी आपको इसी किस्म का माहौल नजर आएगा। कल मरीम ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उसने कहा कि पुलिस इंतजार करती रह गई लेकिन लोग नहीं निकले। अब इस पूरा जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से, इसे बेनकाब किया जी अल जजीरा ने। और अल जजीरा ने जो रिपोर्ट किया, ये जो कमाल हैदर साहब हैं, ये कोई नून लीग के पेरोल पर नहीं है, इन्होंने कोई नून लीग से प्लॉट हासिल नहीं करना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उनकी प्राइवेट महफिल में जाकर आसिफ अली जरदारी को सलाम नहीं करते, या फिर ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बैठते, ऐसे जैसे आम सहाफ़ी बैठकर वहाँ का पैगाम लेकर आते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जिसने ये मनाजिर दिखाए, और पाकिस्तान के अंदर जो मंजर था 5 अगस्त को इसे रिपोर्ट कर रहा है, और ये मरीम नवाज के एक झूठे बयानिए का उन्होंने पोल खोला। पेशावर से लेकर कराची तक मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई, लोगों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आई, और लोगों ने बाहर निकलकर इमरान खान की रिहाई के लिए जो कोशिशें हो रही हैं और जो होनी चाहिए जो नहीं की जा रही, उनको ना सिर्फ अपनी इस तहरीक का हिस्सा बनाया बल्कि मुतालबा किया उन तमाम रॉन्ग नंबर से जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक की ज़रूरत है।
اور الجزیرہ آپ کو رپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو صرف مریم کا یہ کہنا کہ لوگ نہیں نکلے تو لیکن دنیا نے اس پوری 5 اگست کا جو منظرنامہ تھا وہ پورے دنیا کے سامنے رکھا اور عالمی میڈیا یہ دکھا رہا ہے ان ویژولز کے ذریعے کہ کس انداز میں لوگ نکلے عمران خان کے لیے. ویورز جہاں پر پنجاب حکومت کی کارکردگی کی بات کی جائے کیونکہ مریم ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ان کی جماعت بھی کہ عمران خان مقبول نہیں ہے. آج تو خیر طلال چودھری نے جو باتیں کہی ہیں اس پہ آگے چل کر بات کرتے ہیں لیکن ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے جی. اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک دوست نے اسے شیئر کیا اور پنجاب پولیس کی مثالی کارکردگی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے. ایک کچا مکان اور اس مکان کے در و دیوار بھی حیران ہوں گے کہ یہ پنجاب پولیس کے جوان کیا کر رہے ہیں. ایک عورت کو گریبان سے پکڑ کر زد و کوب کیا جاتا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پاس پولیس اہلکار ایک پولیس لیڈی پولیس کھڑی تھی, وہ تماشا دیکھتی رہی. اسے گریبان سے پکڑ کر بالوں سے گھسیٹا جاتا ہے, منہ پر مکے برسائے جاتے ہیں اور کسی نے دور سے اس پورے منظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے قید کر لیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پنجاب جن کو بہت شوق ہے اس پہ حکومت کرنے کا, وہ کیا حکومت کیا حرکت میں آئے گی اور اس پولیس والے سے سوال کیا جائے گا کہ کس قاعدے قانون کے تحت. اچھا, اگر آپ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ طالبان یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں, آئی وش کہ میں وہ چلا سکتا, اس کے کچھ جو سٹلز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو طالبان کے وہ جو سوات کے چوک میں عورت کو کوڑے مارے گئے اس میں اور اس ویڈیو کے اندر کیا فرق نظر آئے گا؟ کوئی فرق نہیں ہے. یہ وردی والے ہیں, وہ بغیر وردی کے تھے, اور آج ایک پولیس والے نے جس طرح عورت پر ہاتھ اٹھایا. ویورز اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا. اور یہ واقعہ کہاں کا ہے ابھی تک خیر کنفرم نہیں ہو سکا, لیکن ایک ایسی ویڈیو جس میں ایک پولیس والا اپنی مردانگی دکھا رہا ہے عورت کے اوپر اور اسے مارتا ہے, یہ پنجاب حکومت کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوال ہے. ویورز میں آپ کو نا جو طلال چودھری نے کہا وہاں سے ہم شروع کریں گے اور پھر بیرسٹر گوہر جو ضمنی انتخاب کے حوالے سے خان صاحب کی جو باتیں ہیں اور جو ان کا حکم تھا جو ان کی ٹویٹ میں بھی بڑا کلیئر ہے, شاید بیرسٹر گوہر کو اردو پڑھنی نہیں آتی, اس پر بھی بات کریں گے. طلال چودھری یہ کہتے ہیں جی کہ شیطان بھی مقبول ہے مگر فرشتہ نہیں بن سکا. پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہی نہیں. اچھا, ان کو تکلیف پتہ کیا ہوتی ہے جب یہ اپنی نجی محافل میں بیٹھتے ہیں نا نون لیگ والے سارے, تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب سرویز سارے ساڑھے خلاف آ گئے نے اور عمران خان کی مقبولیت کا کوئی توڑ نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے عمران خان کے ماضی کے قصے نکالنا شروع کیے اور ان کے سوشل میڈیا پر آپ کو اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ سرکولیٹ کرنے والے اور ٹویٹ کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے. پھر انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ عمران خان کی ذاتیات پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. پھر جب انہیں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اسرائیل کا ایک بیانیہ عمران خان کے ساتھ جوڑ دیا کہ دیکھیں اسرائیل کی مذمت نہیں کی عمران خان نے. پھر جب انہیں یہ بھی کچھ نہیں ملتا تو پھر یہ طالبان کو نکال کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس ملک میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا کس نے, جاؤ جا کر جو آپ کا محسن تھا اور جس نے آپ کے اوپر احسان کیے, جنرل باجوہ سے آپ پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پلان ضرور تھا کہ کچھ فیملیز کو لا کر بسایا جائے گا کچھ علاقوں میں, لیکن یہ کبھی بھی میٹیریلائز نہیں ہو سکا. لیکن اس کا پورا مدعا جو ہے عمران خان پر ڈال دیا جاتا ہے اور پھر یہاں تک ملک کے جو فارن منسٹر ہیں, جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کابل میں چائے پینا پاکستان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی اور جنرل فیض حمید کی طرف ان کا اشارہ تھا. اور طلال چودھری کا یہ جملہ کہ شیطان بھی مقبول ہے مگر فرشتہ نہیں بن سکا, پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہی نہیں ہے. ایک تو جی علماء کرام کو اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے اور اس کے اوپر ایک ان کا ریئیکشن آنا چاہیے, چونکہ شیطان کبھی بھی مقبول نہیں تھا, وہ مردود ہے تا قیامت. رب العزت نے اسے راندہ درگاہ کیا, وہ غرور اور تکبر میں لپٹا ہوا اور یہ حکومت غرور اور تکبر میں ڈوبی ہوئی. تو سر مجھے تو زیادہ فرق نظر نہیں آتا. اس حکومت کے جو چلانے والے ہیں اور اس حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. نواز شریف, شہباز شریف اور شہباز شریف کے اتحادی جنہوں نے ماضی میں ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی بات کی, آج اکٹھے مل بیٹھ کر اس ملک کو لوٹ رہے ہیں. یہ جو 200 ارب روپے کا سکینڈل ہے, 2000 ارب روپے کا سکینڈل جو ہے, اس پر میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اداروں کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور یہ پیسہ کہاں سے آیا, کہاں گیا, کس ادارے کو کتنا لوٹا گیا. یہ قوم کا پیسہ تھا. پی ڈی ایم کے دور میں اگر لوٹا, بیوروکریٹس نے لوٹا, پاکستان کی حکومت نے لوٹا, شہباز شریف کی کابینہ میں موجود لوگوں نے لوٹا, کسی سیاسی گھرانے نے لوٹا. اصل میں مردود تو وہ لوگ ہیں جن کے نام 2000 ارب کا سکینڈل نکلا ہے, جنہوں نے پاکستان کو کئی دہائیوں سے لوٹا, این آر او لیا, ملک کو اور اپنے بچوں کو بنا کر یہ سائڈ پہ نکل جاتے ہیں اور پاکستان کی عوام اور ان کے بچوں کو
یہ جو قرضہ ہے نسل در نسل منتقل ہوتا جاتا ہے. مردود وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں. طلعت جوہری صاحب نے اپنی، کیونکہ ان کی وزارت کی بات تھی، ان سے بلوچستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوال کیا گیا. ایک تو جی انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف سے جو لانگ مارچ ہے جو علامہ ناصر عباس نے جس کا اعلان کیا مجلس وعظ المسلمین کے پلیٹ فارم سے، یہ جاری ہے. اور اس کو روکنے کے لیے اور لوگ کہاں تک پہنچے اور کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، پورے بلوچستان کے اندر انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا تاکہ کوئی انفارمیشن بلوچستان سے باہر آ سکے. یہ ہمارا ملک ہے، بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید علاقہ غیر میں پھر رہے ہیں اور یہاں پر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور لوگ ان سے سوال نہ ہو. تو اس لیے انہوں نے عمران خان کی مقبولیت سے اپنی سٹیٹمنٹ کا آغاز کیا. جو لوگ اپنی ہر سٹیٹمنٹ عمران خان کے نام سے اس کا آغاز کریں، جن لوگوں کو اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے عمران خان کی مقبولیت کا سہارا لینا پڑے اور اسے غیر مقبول کہنا پڑے، وہ لوگ پاکستان کے لیے کیا کریں گے، پاکستان کے حالات کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ سر یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ پاکستان میں چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ پنجاب ہو، یہ حالات ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ صرف وقت کو دھکا دے رہے ہیں. پھر میں آپ کو یہ بھی خبر شیئر آپ کے ساتھ کر دوں. آج اسد کیسر صاحب کی ایک تقریر قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ میں صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کرتا، سوال یہ ہے کہ ہمارے اراکین قومی اسمبلی کے استحقاق کہاں گئے. ایک جیل سپرنٹینڈنٹ بمشکل گریڈ 18 یا 19 کا افسر ہو، ہمارے قائد حزب اختلاف اراکین اسمبلی کو گھنٹوں انتظار کرواتا ہے اور توہین آمیز رویہ اختیار کرتا ہے. جیل مینول کے مطابق تو ایک چور یا ڈاکو سے بھی ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس پر جعلی مقدمات بنائے گئے ہوں، کیا اسے ضابطوں کے مطابق یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے خاندان، وکلاء، ڈاکٹرز اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کر سکے؟ عمران خان کو جی اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خبر یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں لوگوں کی طرف سے یہ شوشہ چھوڑا گیا. بیرسٹر گوہر نے اس حوالے سے بات کی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں جی کہ کیسز کے ڈر سے ہمارے ارکان اپنے گھر نہیں جاتے. ضمنی الیکشن میں حصہ لینے سے پہلے عمران خان سے بات کریں گے، ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے. دیکھیں یہ بیرسٹر گوہر کی پارٹی تو نہیں ہے، نہ ہی اس کے باپ کی پارٹی ہے. یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف عوام کی پارٹی تھی، عمران خان کی پارٹی تھی. یہ فیصلہ لینے والا کون ہے؟ اور ایسے ہی لوگ پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بار بار یاد کروا رہا ہوں، بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر نے ہمیشہ عین وقت پر کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام جو ہے اسے ٹو کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے نظریے کو لے کر چلے، اور ضمنی انتخاب کے اندر ایک کنٹروورسی انہوں نے پیدا کی ہے. اگر عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم ضمنی انتخابات میں نہیں جائیں گے اور یہ سیٹیں ان لوگوں کی امانت ہیں اور ان لوگوں کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے، اور کل ٹویٹر سے ان کا ٹویٹ کیا گیا، تو بیرسٹر گوہر کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کرے؟ اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جا کر خان صاحب کو منائیں گے. 5 اگست کا احتجاج عروج نہیں تھا، آگے اس سے اور بھی بہتر ہوگا. کمپرومائز کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ یہ کہتے ہوئے ان کے بالکل ساتھ مروت صاحب کھڑے تھے، جو علیمہ خان کے لیے سخت موقف اختیار انہوں نے پہلے بھی کیا، اور برملا انہوں نے علیمہ خان پر الزامات لگائے، لیکن بیرسٹر گوہر بالکل خاموش رہے. اور آج انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو سر یہ رانگ نمبرز کا ایک پورا ٹولہ جو کنبہ ہے وہ اب آہستہ آہستہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور بیرسٹر گوہر ہو یا مروت ہو یا پھر کوئی اور ہو، ان کا قبیلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا چکا ہے، اور یہ آپ کو عمران خان کے نظریے کو توڑتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے. ویورز، 2 ٹوک الفاظ میں خان صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں، یہ سن لیں بیرسٹر گوہر بھی اور وہ لوگ جو بیرسٹر گوہر کے حق میں پچھلے کچھ دنوں سے بول بھی رہے تھے، کہ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ جن ممبران اسمبلی کو ناحق نااہل کیا گیا، ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا. ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہٰذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہیں. فواد چوری صاحب جی اس حوالے سے یہ کہہ چکے ہیں کہ چونکہ تحریک انصاف میں کچھ لوگ ٹکٹیں فروخت کرتے ہیں، اس لیے عمران خان کو منانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو سر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اس سے پہلے بھی سر یہ ہو چکا ہے. جب یہ 8 فروری کا انتخاب ہونا تھا نا، تو ہر علاقے سے لوگوں نے ہر بندے سے پیسے پکڑے اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ آپ اتنے کروڑ ہمیں دیں اور ٹکٹ ہم آپ کو لا کر دیں گے. اور یہ ایک نہیں کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے عمران خان کے نام پر ٹکٹ کو جو ہے وہ بیچا. اور میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں، بڑا آسان سا ہے جی. 4-5 لوگوں سے پیسے پکڑ لینا اور کسی ایک کا جو نام اگر پکا ہو گیا تو وہ پیسے جو ہیں وہ اس کے رکھ کے باقی لوگوں کو آپ واپس کر دیں گے. تو یہ 8 فروری کو بھی یہی ہوا، اس سے پہلے بھی یہی ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف میں اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے. لوگ خیر تصویریں خان صاحب کے ساتھ بنانے کے پیسے لیتے رہے. بنی گالہ میں پورا ایک گینگ اس طرح جو ہے وہ کام کرتا رہا، اور لوگ باہر جا کر عمران خان
کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عمران خان کے نام تک کو، تصویروں تک کو جو ہے انہوں نے بیچا. تو 8 کروڑ، 20 کروڑ، 5 کروڑ، 6 کروڑ، یہ ایک معمول کی بات تھی. اور اب ایک کاروبار دوبارہ سے یہ دکان کھلے گی جس میں ضمنی انتخاب کے اندر عمران خان کے ٹکٹ کو فروخت کر کے. اور پھر یہ بھی اس میں آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اس پہ یہ اینگل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو اتارا جاتا ہے اور وہ غلطی سے یعنی رانگ نمبرز اتر جاتے ہیں میدان میں، تو یہ ووٹ بھی عمران خان کا نہیں ہوگا بلکہ انہیں عمران خان کے نام پر ووٹ پڑے گا. اور جب پارلیمان کے اندر ووٹ دینے کی باری آئے گی تو یہ ووٹ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کسی اور کو دے دیا جائے گا. تو رانگ نمبرز کا راستہ روکنے کے لیے بھی عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا. ویورز، حماد اظہر کے حوالے سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کی سیٹ ان کے والد کی وفات کے بعد خالی ہوئی، اور انہوں نے جی این اے 129 میں کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں. اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ یہ خان صاحب نے صرف منع ان سیٹس پہ کیا ہے جہاں پر لوگوں کو نااہل کر کے ڈی سیٹ کیا گیا اور نکال دیا گیا اور وہ سیٹیں اب خالی ہیں، ان کے اوپر ہم اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نہیں کھڑے کریں گے. لیکن جہاں تک حماد اظہر کی سیٹ کا تعلق ہے ان کے والد کا، تو یہاں پر وہ الیکشن جو ہے وہ ضرور لڑیں گے. اب سزاؤں کے بارے میں جو انکشاف ہو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. حامد خان صاحب یہ بتاتے ہیں جی کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جج صاحب اپنا آرڈر بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے، انہوں نے اپوزیشن لیڈر، سینٹ اور قومی اسمبلی سمیت سزائیں سنا دی اور الیکشن کمیشن نے کہیں سے حکم آنے پر نااہلیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اب یہ بھی خبر آ رہی ہے، خیر یہ ایک فیصلہ صرف اس عدالت کا نہیں ہے. حامد خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت سارے ایسے ججز جنہوں نے انکار کر دیا. اور ریٹائرمنٹ سے پہلے جج بشیر، آپ کو یاد ہوگا، اس نے ریٹائرمنٹ سے پہلے کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں اس کیس کو نہیں سن سکتا، لیکن زبردستی اسے کہا گیا کہ کیس کو سنو اور پھر تمہیں ریٹائرمنٹ اور رخصت پر ہم جانے کے لیے اجازت دیں گے. اور اس کے دوران وہ ہسپتال بھی گیا، اگر آپ کو یاد ہو. تو بہت سارے فیصلے رات کو لکھے ہوئے آئے، وہ فیصلے پڑھے گئے جس میں بہت سارے لیکوناز ہیں، غلطیاں ہیں، ڈسکرپنسیز ہیں. میجر ایک فالٹ لائن عدالت کے اندر کریٹ کر دی گئی صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے. تو حامد خان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جج صاحب نے نہیں پڑھا، سر یہ صرف ایک فیصلہ نہیں ہے، سارے فیصلے جو عمران خان کے خلاف آئے ان کو لکھنے والے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر سینئر وکلا ہیں، جہاں سے یہ فیصلے لکھے جاتے ہیں اور پھر لا کر ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور وہ اسے پڑھتے ہیں. لکھا ہوا فیصلہ کہیں اور سے آتا ہے. اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد یہ لابنگ شروع ہو گئی ہے اور خبر یہ ہے کہ ملتان سے عامر ڈوگر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے لابنگ شروع کر دی ہے. لگے نہیں جی، کوئی اپوزیشن لیڈر بن رہا ہے، کوئی سیٹ چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی پیراگلائڈنگ کر رہا ہے، کوئی گھر سے نہیں نکلتا. وہ کہاں ہے افریدی؟ میں تو سر آئی ریئلی وانٹ ٹو نو، جس نے 500 گاڑیوں کا قافلہ جو علی مین گنڈا پور لے کر گیا، کہاں ہے وہ افریدی جس نے عمران خان کے نام پر یہ سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ لی؟ کیا اس نے کوئی احتجاج کیا؟ پچھلے 5 اگست کو کوئی اس کی سٹیٹمنٹ آپ کو ملی؟ کہیں نہیں ملی. تو سر ہم کیوں نہ کہیں کہ علی مین گنڈا پور اینڈ کمپنی یہ سارے کے سارے رانگ نمبرز ہیں اور انہوں نے عمران خان کی جماعت کو تباہ و برباد کرنے کے یہ مشن پر ہیں، یعنی استعمال ہو رہے ہیں. ویورز، ایک خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ خبر حامد میر صاحب کے حوالے سے ہے. حامد میر نے لکھا جی کہ یہ نومبر 1995 میں تھا. شہباز شریف کافی دن لندن میں گزار کر واپس لاہور آئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. ملاقاتوں پر پابندی تھی، صرف قریبی رشتہ داروں کو ملاقات کی اجازت تھی. پیغام ملا کہ شہباز شریف ملاقات کرنا چاہتے ہیں. پوچھا ملاقات کیسے ہوگی؟ شہباز شریف کے ایک قابل اعتماد ملازم نے مجھے میاں شاہد شفیع کا شناختی کارڈ دیا اور کہا کہ شاہد صاحب شہباز شریف کے کزن میں اور آپ کے ان کے شناختی کارڈ میں ملاقات کر سکتے ہیں، یعنی ان کے شناختی کارڈ پہ آپ جائیں اور آپ کی ملاقات ہو جائے گی. حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ شاہد صاحب کو میں زمانہ طالب علمی سے جانتا تھا، شکل و صورت میں بھی کچھ مشابہت تھی، پرائیویٹ ٹی وی چینلز نہیں تھے اور مجھے عام لوگ شکل سے زیادہ نہیں پہچانتے تھے، لہٰذا میں شاہد شفیع بن کر ڈیالہ جیل پہنچ گیا. شہباز شریف صاحب ملاقات بھی ہو گئی، یہ ملاقات چھپ نہ سکی. صدر وزیر اعظم کو پتہ چلا، وہ چاہتے تو میرے خلاف کارروائی کر سکتے تھے لیکن کارروائی نہیں ہوئی اور ایک میری بچت ہو جاتی ہے. لیکن آج عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے. میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا آج میں کسی عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے جیل میں ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو میں نے اپنے آپ کو نفی میں جواب دیا. اگر آپ بیرسٹر سیف ہوتے، علی مین گنڈا پر ہوتے، تو یقیناً آپ کی ملاقات جو ہو جاتی. میں پھر آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈوین کے ایک سینئر افسر نے زبردست قسم کا جی اس کے اوپر رد عمل دیا خواجہ آصف کے بیان کے اوپر، اور سرکاری افسران اور متعلقہ سرکاری اداروں کی جانب سے وفاقی وزیر خواجہ آصف کے بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا کہ پاکستان کی بیوروکریسی کا نصف سے زائد حصہ
पुर्तगाल में जदादें खरीद चुका है और वहां की शहरियत के हसूल की तैयारी कर रहा है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के एक सीनियर अफसर ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड या इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद नहीं जो ये जाहिर करे कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का निस्फ से ज्यादा पुर्तगाल में जदादें खरीद चुका। नैब के एक अफसर ने कहा कि हमें इस नोयत के किसी इंकशाफ की खबर नहीं, ना ही हमारे ज़ेर तफ्तीश ऐसे कोई केसेस मौजूद हैं जो वजीर मौसूफ के इल्ज़ामात से मुताबिकत रखते हों। सीनियर सरकारी अफसर ने यह भी कहा कि वजीर के ट्वीट की वजह से सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर नाराजगी पाई जाती है, इससे मोराल कमज़ोर और सरकारी अफसरान में गलत पैगाम जाता है। सर, गलत पैगाम ये मुल्क का ब्यूरोक्रेसी चलाती रही है या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फिर पाकिस्तान में सियासतदान जो कुछ अरसे के लिए आते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर जाते हैं। तो कल ख्वाजा आसिफ की बातों से एक एंगल ये भी इस गुफ्तगू का ज़रूर था कि वो कहते हैं जी कि असल तो सब कुछ तो ब्यूरोक्रेसी खा जाती है, हम ऐसे ही बदनाम हैं। तो उन्हें तकलीफ इस बात की नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी खा रही है, उन्हें तकलीफ इस बात की थी कि यार हमारे हिस्से में ये सब चीजें क्यों नहीं आती। और माजी में जी एक सियासतदान कह चुका है ना कि क्या करप्शन का हक सिर्फ इनका है, क्या करप्शन भी हमारा हक नहीं है। तो इसी किस्म की उन्होंने बात की। ख्वाजा आसिफ की इस बात से ऑब्वियसली दुनिया को क्या पैगाम गया होगा, यही कि पाकिस्तान का जो वज़ीर दिफा है वो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कह रहे हैं और हम दुनिया को कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में आकर आप इन्वेस्टमेंट करें। एक मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि बलूचिस्तान में जो इंटरनेट बंद है और आज दूसरा रोज़ है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला सिक्योरिटी के खदशात के बायस किया गया है और ताहाल इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। महकमा दाखिला के अफसर के मुताबिक बलूचिस्तान भर में दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र मोबाइल इंटरनेट 31 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। देखिए जी, ये जो दहशतगर्द आते हैं ना तो उनके पास सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं। जब ये जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ तो वो आम फ़ोन नहीं थे, आप इंटरनेट बंद करें या ना करें, उन्होंने आने अपना काम करना है, वीडियो बनानी है और आने वाले कुछ हफ्तों में जब वो टाइमिंग देखते हैं तो उसे अपलोड कर दिया जाता है। आप ये कहें कि इस काफिले को रोकने के लिए और जो रिपोर्टिंग है ये पाकिस्तान में आवाम तक ना पहुंचे, इसके लिए आपने सारे इकदाम किए। और इसके साथ एक मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि बैरियर टाउन की जी आज नीलामी, मलिक रियाज की हाउसिंग सोसाइटी बैरियर टाउन के असासों की नीलामी आज हुई जी। और नैब की जानिब से मुकर्रर की गई नीलामी इस्लामाबाद के सेक्टर G61 में वाक़ नैब रावलपिंडी के दफ्तर में और कौन से इमलाक नीलामी में पेश की गई। आज नीलामी की जाने वाले असासों में रावलपिंडी में बहरिया फेज़ 2 में वाक़ प्लॉट नंबर D7 पर कायम कॉर्पोरेट ऑफिस, प्लॉट नंबर E7 पर दूसरा कॉर्पोरेट ऑफिस, इसके साथ साथ बहरिया गार्डन सिटी गोल्फ कोर्स के करीब वाक़ जदादे और बहरिया टाउन इस्लामाबाद की इमलाक भी इसमें अंदर शामिल हैं। और अतातारा ने जी एक बयान में कहा था कि बहरिया टाउन के खिलाफ FIA को 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले, जिसके ऊपर ये तमाम कार्रवाई जो की गई। मैं आपको व्यूअर्स जाते जाते ये भी खबर दे दूं कि सरकारी इदारों की निजकारी का ये मामला है और 24 वफाकी हुकूमत ने सरकारी इदारों के 3 मराहिल में निजकारी का फैसला किया। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी, फिर अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी और एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोजवेल्ट होटल और ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी, एस्को समेत 3 डिस्कोस की निजकारी, दूसरे मरहले में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन और 4 इसके साथ साथ लेस्को समेत 6 डिस्कोस की निजकारी। लेकिन जो इसके साथ जुड़ी खबर है कि आप एक तरफ मुल्क के इदारों को बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं, निजकारी की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके कफ़ायतशारी के दावे, अखराजात में कमी के दावों और कफ़ायतशारी इक़दामात के बावजूद वफाकी हुकूमत के अमूर चलाने का खर्चा तकरीबन 14% बढ़ गया है और गुज़श्ता एक माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत को चलाने के अखराजात 108 अरब रुपए इजाफे के साथ 892 अरब रुपए पर पहुंच गए। ठीक है जी, जो माली साल 2023-24 में 784 अरब रुपए थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आखिरी साल में जो खर्च हुआ वो 547 अरब था, अब 892 अरब हो गया है। तो आप एक तरफ कहते हैं कि हम हुकूमत को कफ़ायतशारी और इस तरह इसको चलाएंगे, लेकिन ये खर्चे और जो फिगर्स हैं वो हमें कुछ और बता रहे हैं। पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में 300% इजाफा हुआ, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 600% इजाफा हुआ। और पंजाब की सूरत हाल ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी कि पंजाब हुकूमत अहम मेहमान शख्सियात के लिए 4 नई बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ियाँ खरीदेगी, जिसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी गई है। जबकि गाड़ियों की खरीदारी पर 80 करोड़ 54 लाख 18 हज़ार रुपये खर्च होंगे। एक गाड़ी की कीमत 18 करोड़ 25 लाख रुपए होगी और मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वालों की जो लॉटरी लगी, ये भी खबर इंटरेस्टिंग है जी। और खबर के मुताबिक 18 अरकान कौमी असम्बली को
लॉटरी निकलने का इंतजार है और उनकी साल भर की तनख्वाहें एक साथ मिलने का इम्कान है। अब ये पैसे इनको कितने मिलेंगे? 2025 से एमएनए की तनख्वाह 7,30,000 हो चुकी है और मंजूरी की सूरत में एमएनए को 71 लाख रुपए बकाया जात मिलने का इम्कान है। यूं 18 एमएनएस को अदायगियों के लिए मजमूई तौर पर 12 करोड़ 78 लाख रुपए दरकार होंगे। व्यूअर्स, ये हमारी आज की निश्चित थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।